بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ اصول علم اور اصلاح کی شوق میں اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا تو اپنے طلباء کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا اور ان سے عہد کر لیا کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر یہ لوگ جب ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈالتے طلباء نے عرض کیا کہ اے ہمارے استاد، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ چنانچہ یہ لوگ اس گرجا کی طرف چلے گئے اور اس کی دیوار کے سائے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا تو وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس وقت اس کی ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کمسن لڑکی پر پڑی جو چمکتی ہوئی سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان استاد پر غالب آیا اور وہ لڑکی اس کی دل و دماغ پر چھا گئی اور وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آہستگی سے گرجا کا دروازہ کٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ راہب نے پوچھا اے مسلمانوں کے فقیہ کیا چاہیے؟ جواب دیا اے راہب، مجھے گرجا کی چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ استاد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب نے بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا، حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ اس کی شادی اسی کی پسند سے کروں گا۔ میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے لیے پسند کرے تو میں اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاد نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائے اور پوچھے۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاد ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی ابا جان، آپ میرا نکاح اس سے کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہیں؟ یہ تو اسی صورت ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ راہب نے پوچھا اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ لڑکی بولی ہاں کر لوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد کی بے تابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس کی طلباء بے خبر سو رہی تھی۔ آخرکار استاد لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا میں دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی کہ چونکہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے لہٰذا حقوق کی زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ تم اب کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو پورا 1 سال چراؤ تو یہی میرا مہر ہوگا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اس دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی تاکہ میں صبح شام اسے دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی مجھے منظور ہے۔ تو اس نے خطبہ دینے والی لاٹھی اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ لاٹھی کے ذریعے انہیں چراگاہ تک لے جائے۔ جب طلباء نیند سے بیدار ہوئی تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ جب وہ تلاش بسار کے باوجود نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کی بارے میں پوچھا تو جواباً اس نے ساری کہانی سنائی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں قیرام مچ گیا، کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آو بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چلے گئے تو اسے لاٹھی سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی ہے؟ پھر ہم اسے قرآن پاک، اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل یاد دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کی فرامین سنائے تو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم اس کی حال پر افسوس کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔
اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو اسے اسی حالت پر پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پڑھ کر سنایا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک بار پھر حسرت دل زدہ لے واپس آئے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے تو ہم نے گرجے کے پیچھے سے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہماری وہی استاد ہماری جانب آ رہی ہے۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میرے ایک ایسی خطا کی سبب تھی جو میرے اور میرے رب اللہ کی درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کی سبب مجھ پر عطا فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب سے تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے اور ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادت اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازے کٹکھٹاتے دیکھا تو ہم باہر نکلے اور پوچھا کہ اے خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کی آت پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ تو شیخ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ کی آت پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا کہ تمہارا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی تو میں نے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کی اپنی آت پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئی۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے اس سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کی اور اللہ کی درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا، ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ پھر مجھے بعد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کی سبب وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، انسان کو کبھی بھی اپنی مال، اپنی جان، جسم اور اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کب اللہ کو آپ کی کوئی بات ناپسند آ جائے، کب اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پر مار دے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی حضور سر جھکانا چاہیے۔ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمیں اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور محترم عزیز دوستو، ان لفظوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔